وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو ہم سب پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ آیت بہت اہمیت کی حامل آیت ہے۔ اس میں حاسد کے حسد سے پناہ چاہی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں کسی کے تعلق سے یہ بتائے کہ فلاں شخص کو کوئی جان لیوا بیماری لاحق ہو گئی ہے، کہ مثلا کسی کو سرطان یعنی کینسر ہو گیا ہے، یا ایڈز کا مرض ہو گیا ہے، یا اور کوئی ایسی بیماری جو اس کی زندگی کو ختم کر دینے والی ہے، تو ہمیں اس شخص سے ہمدردی ہوگی، ہمارے اندر نرمی کے، ترس کے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، اور ہم مشورے دینے شروع کریں گے۔ اور اللہ کی پناہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہی بیماری ہمیں لاحق ہو جائے، تو ہم اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنی جان کی حفاظت ہو جائے اور جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ اس کے لیے ہمیں جہاں علاج ہوگا وہاں جائیں گے، دور دراز کے سفر کریں گے۔ مثلا ہمارے یہاں سے باڑمیر کی دوڑ لگائیں گے، جھجھر کے چکر لگائیں گے، روہتک کی دوڑ دیں گے، اور دہلی میں کوشش کریں گے کہ وہاں ہمارا علاج ہو جائے، کیونکہ وہاں ڈاکٹر اور علاج بہتر ہے۔ یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر ایک پھوڑا اٹھا اور ڈاکٹران نے یہ تشخیص کی کہ اس میں مرض جو ہے وہ جان لیوا ہے، وہ آپ کی جان کو ختم کر دینے والا ہے اور آپ کو مار دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ تو ہم نے اتنی فکر کی۔ اسی طرح ہمیں کوئی چھوٹی بیماری لاحق ہو گئی، بخار ہو گیا، دست ہو گئے، نزلہ ہو گیا، کوئی زخم ہو گیا، پھوڑا پھنسی ہو گئے، تو اس کی ہم اسی اعتبار سے تیاری کرتے ہیں کہ اس کا علاج کرایا جائے، اور اس میں بالکل غفلت نہیں برتتے۔ کیوں غفلت نہیں برتتے؟ کہ اگر یہ مرض چھوڑ دیا گیا تو یہ مرض بڑھ جائے گا اور میری زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو مرض ہے ظاہری ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہر کو بھی بہتر بنانا ہے، اندرون کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ظاہر میں جتنا ہم بنتے سورتے ہیں اتنا ہی ہمیں یہ معنی رکھتا ہے کہ اندر سے بھی سورا جائے، اندر کو بہتر بنایا جائے، دل کا تزکیہ کیا جائے، اس کو صحیح قلب بنایا جائے۔ ظاہری بیماری کی تشخیص کی اور اس کے علاج کی ہر ممکن کوشش ہم نے کی، صرف اس لیے کہ ہمارا یہ مرض ہمارے لیے تباہ کن ہے، پریشان کن ہے، ہمیں تکلیف دہ ہے ہمارے، اور یہ زندگی عارضی ہے، یہ بیماری بھی عارضی ہے۔ لیکن علماء نے، صوفیاء نے، اتقیاء نے لوگوں کو باخبر کیا ہے اندرون کی بیماری سے، روح کی بیماری سے، کہ روح کو تازہ کیا جائے، اس کو تابندہ کیا جائے، روح میں جان ڈالی جائے، ایمان کے ذریعے سے اس کو سیقل بنایا جائے، اعمال کے ذریعے سے اس کو بہتر بنایا جائے۔ اسی طرح سے اس میں جو بیماریاں ہیں ان کی تشخیص اہل دل نے کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، فریب کاری کی ہے، سازشی ذہن کی ہے، گندے خیالات، پرگندہ خیالات کی تشخیص کی ہے۔ انہی امراض میں، امراض قلبیہ میں ایک بہت سخت بیماری ہے حسد کی بیماری۔ حسد یعنی کسی دوسرے فرد پر کسی نعمت کو دیکھنا اور اس سے چڑنا، جلنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ کہ آدمی یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے، وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، عزت و شہرت کی شکل میں ہو سکتی ہے، مال و دولت کی شکل میں ہو سکتی ہے، عہدے و منصب کی شکل میں ہو سکتی ہے، اچھے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، کوئی بہترین صفت اور عادت بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے۔
جس کی وجہ سے دوسرے شخص کو اس سے نفرت ہو جائے، اس سے کڑنے لگ جائے، دل اس کا تنگ ہونے لگ جائے اور وہ جلنے اور بھننے لگ جائے، ظاہر ہے کہ یہ حسد ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو فضل عطا کیا، اپنا فضل عطا کیا ہے، اس لیے وہ حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں۔ حاسدین میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ حاسد کہ جو دوسرے سے جلتا ہے، بھنتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ اس سے عزت اس کی پامال ہو جائے، مال و دولت اس کے لٹ جائے، عہدہ و منصب اس کا چھن جائے، یہ ایک حسد کی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے حسد کی کہ تمنا کرے کہ اس سے برباد ہو جائے، مجھے یا ملے یا نہ ملے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس سے برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ دونوں ہی یہ قسمیں نہایت مبغوض ہیں، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اور مطرود ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے جس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن غبطہ کرتا ہے، اپنے بھائی پر رشک کرتا ہے، اور منافق حسد کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مرض ہے، مرض کی تشخیص بھی کی گئی ہے اور پھر اس کا علاج بھی دریافت کیا گیا ہے، اس سے بھی باخبر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پرانی قوموں کی طرح مت چلنا کہ وہ لوگ حسد کی بیماری کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا اہل دل میں شمار ہوتا ہے امام غزالی کے، جہاں وہ بہت بڑے فلسفی تھے اور جو انہوں نے بہت تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، اسی کے ساتھ میں وہ اہل دل میں تھے۔ صوفیہ میں ان کو اہل تصوف شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے دل کے امراض پر بہت لمبی تفصیل بحث کی ہے۔ اسی میں واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اور کیا واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے براہ راست گفتگو کا شرف رکھتے تھے، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے بات کرنے والا، بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے جا کر۔ تو ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے، یعنی طور پہاڑ پر گئے، اور وہاں جا کر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ تو ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عرش پر ٹہل رہے ہیں، عرش کے سائے میں ٹہل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا اللہ یہ کون شخص ہے، رش کیا ان پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے کہ اپنے دل میں کسی کے تعلق سے حسد نہیں رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، کسی کی چغلی نہیں کھاتا ہے۔ یہ صفت اس کی بیان کی گئی۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جو مجلس لگی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو ایک انصاری صحابی آئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتے تھے، آئے جوتے رکھے اور نماز پڑھنی انہوں نے شروع کر دی، نماز ادا کی اور چلے گئے۔ بہت سادہ سمپل۔ دوسرے دن پھر آئے، اللہ کے نبی نے پھر یہی سوال کیا کیا تم جنتی فرد کو دیکھنا چاہتے ہو، جنتی روح کو، جنتی جان کو، نفس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے خوش ہو کر کہا کیوں نہیں جی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو۔ پھر دوسرے دن پھر وہی شخص آ رہا ہے اور اسی حالت میں آ رہا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں اس کے جوتے ہیں، جوتے سائیڈ میں رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تیسرے دن بھی پھر یہی معاملہ رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ تجسس پیدا ہو اور دل میں یہ انہیں فکر لائق ہوئی اور ٹوہ لگی کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی تین دن تک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی فرد ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف تو ہو بھی گیا ہوگا، کوئی اختلاف پہلے، لیکن انہوں نے
حیلے کا استعمال کرتے ہوئے کہ میرا کوئی اختلاف ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے یہاں قیام کروں. تو انصاری صحابے نے کہا کوئی بات نہیں، آپ خوشی سے رہیں. تشریف لے گئے. اب وہ دیکھتے ہیں رات میں دن میں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہوں گے، یتیموں کا کام چلاتے ہوں گے، بیواؤں کے لیے وظیفہ جاری کرتے ہوں گے، کسی کا گھر کا کام کراتے ہوں گے، اور دوسرے کام اس طرح خیراتی کام کرتے ہوں گے، یا پھر تہجد پڑھتے ہوں گے، رات مصلی پر گزار دیتے ہوں گے، اور دن میں روزے سے رہتے ہوں گے. ایسا خیال عام طور سے کوئی بھی فرد رکھتا ہے کہ یہ دینداری میں کچھ نہ کچھ الگ ان میں ہوگا. تو 3 دن دیکھا انہوں نے کوئی نارمل زندگی انہوں نے دیکھی، جیسے عام طور سے نارمل کوئی بھی فرد رہا کرتا ہے. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ایسا اختلاف تو میرے والدین سے نہیں تھا. دراصل حقیقت یہ تھی کہ میں 3 دن تک لگاتار اللہ کے نبی سے آپ کے تعلق سے سن رہا تھا کہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ، اور مجھے آپ میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی بنیاد پر میں یہ طے کر سکوں کہ آپ کے جنتی ہونے کا یہ سبب ہے اور یہ وجہ ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں. جانے لگے تو انصاری صحابی نے بلایا کہ آپ ادھر، اور حضرت عبداللہ سے جو نوجوان تھے ان سے یہ عرض کیا، ان سے کہا کہ دراصل بات تو آپ کی صحیح ہے، کوئی زائد اعمال یا زائد حسنات اور نیکیاں میرے پاس نہیں ہے، نہ میں کر رہا ہوں، لیکن ہاں میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بغض، حسد اور نفرت میرے دل میں نہیں. کتنی بڑی بات تو صحابے نے فرمائی، اور ان کے لیے کیسی بشارت اللہ کے نبی نے دی. حسد تو یہی ہے، مسئلہ گاؤں میں ہو رہا ہے اور جو ملازم شخص کسی گھر میں لگا ہوا ہے تو ہمارے دل میں پریشانی ہو گئی ہے. حاسد کے لیے تو خود ہی وہ حاسد جو ہوتا ہے اس کی زندگی اسی کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، دل ہی دل اس کا بھجتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، پل پل مرتا ہے کہ اس کو ترقی کیوں ہو رہی ہے، میرے پڑوسی کو ترقی کیوں ہو رہی ہے، میرے فلاں رشتہ دار کو ترقی کیوں ہو رہی ہے. یہ تو جانے دیجئے بھائی بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، آپسی رشتہ داروں میں حسد کا مرض لائق ہو گیا ہے. رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، یہ خیال نہیں ہے. لہذا یہ بیماریاں، یہ امراض ہیں جو امراض قلبی ہیں. ایک دیندار فرد بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ظاہری بیماری کسی کو بھی لاحق نہیں ہو سکتی؟ کیا نماز میں اگر پڑھوں گا تو مجھے ظاہری بیماری لاحق نہیں ہوگی، مجھے لاحق. ایسے ہی امراض قلب جو ہیں، یہ قلب کی بیماری کسی کو بھی لاحق ہو سکتی. لہذا اس کے لیے مستقل ایک علاج ہے، ایک ریاضت ہے، مشق ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں بیماریاں دی ہیں وہاں انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، ادراک کا، فہم دیا ہے اس کی تشخیص کا، وہ جانے کہ میرا اندر کیا مرض ہے، کیا پریشانی ہے اور کس بیماری میں مبتلا ہوں. حسد کیا، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ کسی شخص سے حسد مجھے ہے تو اگر کسی شخص سے مجھے حسد ہے اور کوئی دوسرا فرد اس کی تعریف میرے سامنے کر رہا ہے تو میرا منہ چھوٹا سا ہو جائے گا، پچک جائے گا، دل میرا بھچنے لگے گا اور مجھے پریشانی ہونے لگے گی، میرا وجود پریشان ہو جائے گا. یہ حسد ہے کہ میں کسی کی تعریف نہیں سن پا رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حسد محسود ہے، یعنی کسی سے حسد کیا جا رہا ہے، تو پابندی سے صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اور حضرت جبرائیل امین نے آپ پر پڑھ کر ذکر کر کر آپ پر پھونکا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کر حسن حسین پر پھونک ماری ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے بتایا معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح شام اس کا اہتمام کیا جائے. لیکن جو حاسد ہے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو، آخرت ہماری سور جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حسد کے مرض میں مبتلا ہو کر جائے گا جنت میں نہیں جائے گا. بتائیے اتنی خطرناک بات ہے اللہ کے نبی نے فرمائی. لہذا تو 3 طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ 3 طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے حسد کی بیماری سے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے.
اول طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محسود کے بارے میں، جس سے ہم چڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تعریف کر رہا ہے تو ہم اس کی تعریف کو سننے کا مادہ پیدا کریں، اسے سنیں تسلی سے، اور پھر اس کی تائید بھی کریں، ہاں بھائی ایسی صفت اس کے اندر ہے، یہ صفت اس کے اندر ہے، اول بات۔ اور اس کی برائی نہ کریں، اپنے نفس کے غلام نہ بنیں، نفس کو دبا کر رکھیں، یہی تو ہے نفس کو دبانا، اول چیز تو یہ کرنی۔ دوسرا عمل ہمارا یہ ہوگا کہ جو حاسد ہے اس کے لیے ہمیں اہتمام سے دعائیں کرنی ہیں، اہتمام سے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ، اس کے جو اللہ آپ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ان کو خوب سے خوب ترقی عطا۔ ہمیں تو رشک کرنا ہے، رشک یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اگر ہمارے لیے خیر ہے تو ہمارے لیے بھی عطا فرما۔ یقینی طور پر کوئی مالدار ہونے لگتا ہے تو ہمیں چڑ ہونے لگتی ہے، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ در حقیقت حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ نوازا کسی کو کم نوازا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ یہ تو ہماری تقسیم ہے کہ کسی کو ہم نے بلند کر دیا کسی کو نیچے رکھا، اور وہی ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے، اپنی سی کوشش کریں لیکن ہمارے لیے بہتر وہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ شخص جس سے ہم حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، جب اس سے سابقہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے تو سلام میں پہل کریں، سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ دل کا علاج ہو جائے گا، نفس دب جائے گا، شیطان مر جائے گا، اور ہم حسد کی بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور چوتھا مشورہ ہمارا یہ ہے کہ کسی اہل علم سے، اہل دل سے اپنا رشتہ ضرور جوڑا جائے، اہل دل سے اپنا تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ حسد سے نکلتا ہے آدمی غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، منصوبے کر رہا ہے، یعنی اپنی نعمتوں سے زیادہ جو اسے میسر ہیں دوسروں کی نعمتوں کی فکر کر رہا ہے، اسے کیا لینا دینا دوسرے تعلق سے۔ تو ہمیں حسد سے بچنا ہے، غور کرنا ہے، تنہائی میں مراقبہ کرنا ہے، کس سے چڑھتا ہے کس سے، انبول نہیں رہنا۔ حسد صرف ایسا نہیں ہے کہ اس چڑھنا، وہ اس سے زیادہ آگے بات بڑھا دیتا ہے، اتنی آگے بات بڑھا دیتا ہے کہ جو یہودی ایمان نہیں لائے وہ اس لیے نہیں لائے حسد کی بنیاد پر، وہ یہ کہتے تھے کہ بنی یعقوب میں، بنی اسرائیل میں ہمارا نبی ہونا تھا، یہ بنی اسماعیل میں آیا ہے، ہم کیسے مان لیں، چڑھا نہیں تو ہے یہ۔ اسی طرح سے علامہ ابن ہشام نے تاریخ میں لکھا ہے، جو سیرت النبویہ اللہ کے نبی کی سیرت انہوں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابو جہل کا خود کا ایک قول ہے، اس نے کہا کہ بنو عبد مناف سے ہمارا مقابلہ تھا، وہ حجاج کو پانی پلاتے تھے ہم نے پانی پلایا، وہ کھانا کھلاتے تھے تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، وہ کپڑا پہناتے تو ہم نے بھی غریبوں کو کپڑا پہنایا، وہ داد و دہش کرتے تھے تو ہم نے بھی داد و دہش کی۔ اب بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اب بنو ہاشم کا ایک فرد اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم کیسے مان لیں گے ان کو نبی کہ ہمارے خاندان سے وہ آگے بڑھ جائے گا؟ یہی تو حسد ہے، حسد کی بنیاد پر وہ ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھا رہا اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حسد کا علاج کرنا ہے، اور جو 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں ان 3 باتوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی حسد کا علاج ہو جائے گا۔ امید ہے میری بہنیں یہ بھی بڑی چڑھتی ہیں، ہر کسی سے چڑھتی رہتی ہیں، ان کے پاس بس یہی ہے، اور پھر یہی بات ہے، ادھر لگاتی ہیں ادھر لگاتی ہیں، یعنی بس تلیوں میں لگی رہتی ہیں، یہاں جلائی وہاں جلائی، یہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے لیے کوشش کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگنے میں کیا برائی ہے، اپنے لیے مانگیں، اللہ وہ نعمتیں ہمیں بھی میسر فرما، کشادگی ہمیں میسر فرما۔ ارے دوسرا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا پتا حرام طریقے سے وہ کما کے بیٹھا ہو، اس پر رش کر رہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال آج کی یہ بات حسد کے تعلق سے تھی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، قرآن نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی نے جنت تک کی بات کہی ہے کہ جنت میں حاسد نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اہتمام کرنا ہے
کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے اور ان 3 باتوں کا جو ذکر کیا ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔